ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور نہیں ہے، کوئی استاد کا نام نہیں ہے، کسی کلرک کا نام نہیں ہے، کسی پولیس مین کا نام نہیں ہے، کسی کیمرہ مین کا نام نہیں ہے، کسی غریب صحافی کا نام نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ کے ملک اشرافیہ کا نام ہے، آپ کے سیاسی لیڈروں کے نام ہے، آپ کے بیوروکریٹ کے نام ہے، آپ کی جرنیلوں کے نام ہے، آپ کے سابق ججز کے نام ہے، اور ان 700 ناموں کے بارے میں آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ پاناما لیکس کے 436 افراد کے خلاف بھی کارروائی ہو اور ان 700 لوگوں کو بھی بلایا جائے، سمن کیا جائے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے تحت تمام ادارے موجود ہیں، وہ FBI ہو، وہ FIA ہو، وہ نیب کا ادارہ ہو، اور سپریم کورٹ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ اب ایک حقیقی معنوں میں اس ملک میں احتساب کا عمل ہو اور وہ نتیجہ خیز ہو۔ لوگ کہتے ہیں آفشور کمپنیاں، جانتے ہمارے لوگ نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ اندھے کنویں ہیں، اور اس میں ہمارے غریب ممالک کے کرپٹ اشرافیہ، ظالم اشرافیہ لوٹ مار کر کے پیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ پیسہ جو انہوں نے چوری چھپے اور وہ پیسہ جس پر وہ ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ آفشور کمپنیوں میں رکھتے ہیں، یعنی ناجائز دولت جس کے پاس بھی ہے وہ ان کو آفشور کمپنیوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور سپریم کورٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں احتساب کے تمام ادارے ناکام ہو گئے ہیں، احتساب کے ادارے متنازع بن گئے ہیں، احتساب کے ادارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور احتساب کے ادارے جانبدار بن گئے ہیں۔ اس لیے اب قوم کی نظریں وہ سپریم کورٹ پر ہے۔ یہاں نیب کا ایک ادارہ موجود ہے جس کا بنیادی کام یہی ہے کہ کس نے غیر قانونی دولت اور ناجائز دولت جمع کی ہے اس پر ہاتھ ڈالے، لیکن PTI کے موجودہ حکومت نے نیب کے پر بھی کاٹے ہیں اور روز نئے آرڈیننس کے ذریعے نیب کو بھی ایک کھلونا اور تماشا بنایا ہے، ان کے اختیارات محدود کی ہے۔ حال یہی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کا موقف بھی یہی تھا کہ نیب کو اور اسٹرانگ کیا جائے اور نیب کو آزاد کیا جائے اور نیب کو حکومت کے کنٹرول سے آزاد کرایا جائے، لیکن آج وہ چاہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، عدالت عظمیٰ ہو یا ایوان ہو، وہ ان کے جیب کے گڑی بن جائے اور ہاتھ کے لاٹھی بن جائے۔ اس لیے ادارے ناکام بنائے گئے، غیر مؤثر بنائے گئے، اور اب اس حکومت نے نیب آرڈیننس لا کر ایک عجیب کام یہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے انہوں نے اپنے لیے NRO کا اہتمام کیا ہے۔ انہیں نیب کے اختیارات کم کر کے وفاقی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے، صوبائی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے، اسی طرح کیبنٹ کے تحت جتنی بھی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی اس سے نکال دیا ہے، اور اب نیب ہاتھ ڈال سکتا ہے صرف عام غریب پاکستانی پر، لیکن سرکار میں شامل، کیبنٹ میں شامل وزراء مشیروں پر اب نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے PTI کی حکومت آئی ہے، اور اس حکومت نے تبدیلی کا نعرہ بھی لگایا تھا، اور اس حکومت نے آنے سے قبل وزیر اعظم صاحب ایک احتساب سب کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن 3 سالوں میں اس ملک میں جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں اس میں سرکار کے لوگ، حکمران پارٹی کے لوگ شامل ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور قرضہ بھی انہی اقدامات کی وجہ سے ہے کہ ایک ایک مافیا اور اس کا ایجنٹ کروڑ ہاں نہیں ارب ہاں روپیہ کماتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کر باہر کے بینکوں میں پھر چھپاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں
چینی بحران آیا اور پتہ چلا کہ چینی بحران کے دوران شوگر مافیا نے 184 ارب روپیہ نقصان خزانے کو پہنچایا ہے۔ آٹا بحران آیا اور پتہ چلا کہ 220 ارب روپیہ نقصان انہوں نے سرکاری خزانے کو پہنچایا ہے۔ پٹرول بحران آیا اور پتہ چلا کہ مافیا نے اس دوران 25 ارب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کو اور ان کے خزانے کو پہنچایا ہے۔ توانائی کا بحران آیا اور 350 ارب سے زیادہ نقصان انہوں نے سرکاری خزانے کو پہنچایا ہے۔ LNG کا بحران آیا اور 100 ارب سے زیادہ نقصان انہوں نے غریب عوام کو اور غریب عوام کے خزانے کو پہنچایا ہے۔ میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف اب کسی کو ایٹم بم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کی تباہی اور بربادی کے لیے آپ کے آستینوں میں موجود، آپ کی ایوانوں میں موجود یہ آستین کے سام کاپی ہے، جنہوں نے آپ کو لوٹا ہے، جنہوں نے آپ کو نچوڑا ہے اور بغیر ڈکار کے بلین انہوں نے ہضم کیا اور یہاں سے چھپا کر باہر منتقل کرتے ہیں۔ یہ کتنے بزدل لوگ ہیں کہ غریب پاکستانی اوورسیز اپنا خون پسینہ بہا کر صبح اور شام محنت کر کے 29 ارب ڈالر پاکستان بیچتے ہیں، اور اس وقت اگر ہماری معیشت کچھ سانس لے رہی ہے تو اس میں ہمارے غریب پاکستانیوں کا وہ پیسہ ہے، لیکن تمہارا کرپٹ اشرافیہ ان غریب پاکستانیوں کو یہاں لوٹ کر باہر کی کمپنیوں میں چھپاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے اربہ دولت ادھر اور باہر پڑی ہے، وہ 2 وقت کی روٹی بھی آپ کی طرح نہیں کھا سکتے ہیں، شوگر نہیں کھا سکتے ہیں، گھی چک نہیں سکتے ہیں، 2 نوالے ہضم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دولت کی ہرس نے ان کو بالکل پاگل بنایا ہے۔ میں اس لیے میرے معزز بھائیوں، پاکستان میں اس وقت غربت ہے اور میں رات بھی سندھ سے آیا ہوں۔ سندھ کے گھوٹوں میں، پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہر جگہ بالکل غربت ناچ رہی ہے۔ اس ملک میں 7 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے گزارنے پر مجبور ہے۔ اس ملک میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیمی اداروں سے محروم ہیں۔ اس ملک میں بین الاقوامی سروے کے مطابق 85% لوگ گندا پانی پر مجبور ہے۔ لوگوں کو ہاسپٹلز میں ڈسپرین اور پیناڈول کی گولی نہیں ملتی، اور یہ ظالم درندے، وحشی درندے اس قوم کو لوٹ کر باہر پیسہ منتقل کر رہے ہیں۔ ہمارے کروڑوں بچے اس وقت روزگار سے محروم ہیں۔ ہمارے کروڑوں نوجوان اس کے قابل ہے کہ ان کی شادیاں ہوں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، لیکن غربت کی وجہ سے وہ اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں ہماری بچیاں، اس لیے کہ ان کے ساتھ اپنی شادی کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اس وقت مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے روز لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ابھی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لندن میں جن لوگوں نے جائیدادیں لی ہیں باہر سے آ کر، اس میں 5ویں نمبر پر پاکستان کا اشرافیہ ہے۔ کون ہے اشرافیہ؟ یہی آپ کے سیاسی لیڈر، یہی آپ کے سابق بیوروکریٹ، یہی آپ کے ججز، یہی آپ کے جرنیلز۔ میں اس لیے آج سپریم کورٹ آیا ہوں کہ اس قوم پر رحم کرے اور ایک حقیقی احتساب کا نظام بنا لے جس پر سب کا اعتماد ہو، اور اگر احتساب نہیں ہوتا ہے تو یہ چل چلاؤ کی سیاست اسی طرح جاری رہے گی۔ حکومت ناکام ہو گئی ہے، بے بس ہو گئی ہے، اور مافیاز کے ہاتھوں ہماری حکومت کا وہی حشر ہوا ہے جو افغانستان میں طالبان کے سامنے امریکہ کا ہوا ہے۔
बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, बेबसी का एक तस्वीर है हमारी हुकूमत। और वज़ीर आज़म साहब खुद ऐलान करते हैं कि मैं क्या करूं, हर तरफ माफियाज मौजूद है। और ये बात सही कहते हैं इसलिए कि उनके चारों तरफ माफियाज मौजूद है। आज हमारी हुकूमत कहती है कि अभी तो मैंने मुस्लिम लीग की हुकूमत का गन साफ करना है। मुस्लिम लीग वाले कहते थे कि हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत का गन साफ करना था। पीटीआई वाले कहते हैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले चोर है, और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं पीटीआई वाली चोर है। हम दोनों की तस्दीक करते हैं। पीटीआई वाले भी सच बोलते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी सच बोलते हैं, और मुस्लिम लीग वाले भी सच बोलते हैं। अगर कोई उन्होंने सच बोला है तो यही एक है जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। इसलिए मैं आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि हम आपकी तर्जुमानी के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने ईवानों के अंदर भी करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज और हमेशा आवाज़ बुलंद की है। चौक और चौराहों में भी हम इस पर इंशाअल्लाह मुहिम चला रहे हैं। लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा हूँ जिसके माथे पर लिखा है कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो और ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। और सबसे अज़ीम अदल यही है कि लोगों को उनका हक़ दिया जाए, और जिन लोगों ने उनके हक़ पर डाके डाले हैं उनके हाथों में हथकड़ियाँ हों और उनको सज़ा दी जाए। आज मैंने पिटीशन जमा की है और ये मेरा वो सारा पिटीशन है। इंशाअल्लाह इनके कापी हम आपको देंगे। ये 24,469 नंबर डायरी है, और जनाब राजा इश्तियाक अहमद राजा साहब इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में मेरी और पूरी कौम की वकालत करेंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस केस के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को कामयाबी अता फरमाए। ये बताइएगा, नवंबर 2017 में आपकी पनामा पिटीशन पे समाअत हुई थी कि 436 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तब से अब तक आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जिक्र करते थे अर्ली हियरिंग की दरखास्त कानूनी तरीका आपने भी नहीं अपनाया। 4 साल से अब तक समाअत मैं तो यही गिला करता हूँ कि हमने 12 दरखास्तें दी है जितना हमारा कानूनी हक था, लेकिन इस पर एक खामोशी इख्तियार की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोबारा आपके पास आए हैं तो इस बार इस पर एक नतीजा खेज कार्रवाई हो ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक केस कारकुन थे, सड़कों पे एहतजाज होता था, जमात इस्लामी इसी हवाले से जानी जाती थी। काजी साहब के ज़माने में है, सब कुछ है, लेकिन कुछ जमात इस्लामी कहीं पे भी नहीं। काजी हुसैन अहमद के देखिए, आपको दावत है। एक तो 17 तारीख को यहाँ तलबा का अज़ीम शान इज्तिमा है, एहतजाज है 17 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला, और 28 नवंबर को यहाँ इंशाअल्लाह यूथ का, बेरोज़गार यूथ को हम जमा कर रहे हैं, और इस तरह हमने एक बिस्मिल्लाह किया है। सर ये बताइए, पनामा की जेल की बुलाई गई थी, उसमें आईएसआई और एमआई के लोग भी शामिल। क्या आप पिंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए भी ये चाहेंगे कि नहीं, अब तो मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट से ही मैं अपील करता हूँ कि वो अब किसी एक इदारे पे ना छोड़े और वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक एक ऐसा निज़ाम कर ले कि जिसके नतीजे में दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। सर ये बताइएगा कि पहले जब वो दूसरा स्कैंडल आया था अपना पनामा का स्कैंडल, उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उनके बच्चों का नाम था, लेकिन आपने डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की मांगी, और नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आप भी घर जाके आराम से सो गए। दोबारा वो आपकी पटिशन ही लगी 436 की। अब तो वो जजेस भी नहीं बैठे, ना साकिब निसार हैं, ना आसफ सईद कोसा है, पनामा का केस सुनने वाले तमाम जज तकरीबन रिटायर्ड हो चुके हैं, एक जज अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या समझते हैं कि पिंडोरा लीग की पटिशन आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी? जजेस हैं जो अच्छा हुआ ना वो साकिब निसार साहब, ये बताएं जी, उसमें तो नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन आप उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ले गए। पिंडोरा लीग्स में भी इमरान खान का नाम नहीं, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन मांगेंगे? मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि एक तो साकिब निसार साहब गए हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं डैम बना रहा हूँ, तो वो डैम बनाने गए हैं, इंशाअल्लाह आएगा। क्योंकि वो चले गए हैं, इसलिए आज के जजेस से हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। बाकी देखिए, मैं तासुब की बात नहीं करता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ
جن کے نام پاناما لیکس میں شامل ہیں اور جن کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں۔ گزشتہ ہماری پٹیشن میں بھی پاناما لیکس کے حوالے سے جو لوگ تھے ان کے بارے میں تھا۔ یہ تو عمران خان صاحب نے آ کر یہ موقف اختیار کیا کہ اگر کرپٹ لیڈر کا خاتمہ ہو جائے تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور لیڈر ٹھیک ہو تو حکومت۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 700 لوگ ہیں، اور 700 لوگوں میں وہ شامل ہے جو اس وقت وفاقی منسٹر ہے، جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع شخصیات ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ملک میں موجود ہے ان سے ایک آغاز ہو جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ بھی اتحادی رہے ہیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کے، آج انہوں نے چوری شروع کر دی ہے۔ جب آپ اتحادی تھے، وزیر خزانہ تھے، اس ٹائم انہوں نے چوری نہیں کی، تب وہ نیک اور پاک تھے، اور آج ایک دم سے جو ہے جب ان کو حکومت ملتی گئی ہے تو وہ کرپٹ بھی ہو گئے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بلین ٹری سونامی تھا، بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کرپشن کے، کیا آپ وزیر خزانہ تھے، اس میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یا تو ان کو کلین چٹ دیں یا ان کو چور کہیں، ایک بات کریں سر۔ دیکھیے، ایک تو بلین ٹری بعد میں انہوں نے شروع کیا تھا، ہمارے دور میں نہیں تھا، اور اللہ کی شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں جو امانت قوم نے دی تھی ہم نے ان کی حفاظت کی ہے، اور اس زمانے میں کوئی سکینڈل نہیں آیا تھا۔ خود عمران خان صاحب بھی تعریف کر رہے تھے جماعت اسلامی کے وزراء کا، اور خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تعریف کی ہے جماعت اسلامی کے وزراء کا، اور سابق ایم کی حکومت میں بھی میں فائنانس منسٹر تھا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، حتیٰ کہ یہاں ورلڈ بینک اور کنٹری ڈائریکٹر جان وال نے بھی اس کی تعریف کی، اور اپنی اس صحیح معاملات کی وجہ سے، فائنانشل مینجمنٹ کی وجہ سے، فنڈ یوٹیلائزیشن کی وجہ سے پرویز مشرف کی حکومت تھی، لیکن میرٹ پر اچھی کارکردگی کی بنیاد پر مجھے 1.4 ارب روپے انعام دیا گیا تھا۔ اس لیے جتنے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو، مجھے ذاتی طور پر نہیں، آپ کی غلط فہمی نہ ہو جائیں، خیبر پختونخوا کے، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سکینڈل ہے، وہ آٹا سکینڈل ہو، وہ شوگر مافیا ہو، وہ ڈرگ مافیا ہو، وہ سونامی کا جو بلین ٹریز کا سکینڈل ہے، ملم جبہ کا سکینڈل ہے، ہم ہمیشہ اس موقف کے حامی ہیں کہ نیب BRT کا سکینڈل ہے کہ نیب اس کے بارے میں کارروائی کرے، اور ہمارا تو گلہ یہی ہے کہ نیب کہیں اندھا اور کہیں بینا ہے، کہیں دیکھتا ہے اور کہیں نہیں دیکھتا ہے۔ تو اس لیے میرا مطالبہ یہی ہے کہ ایک ملک میں 2 پاکستان نہیں ہونا چاہیے، ایک ملک میں ایک نظام، ایک قانون ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا بھی یہی نعرہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، لیکن آج ایک نہیں 2 پاکستان ہے۔ غریب کے لیے علیحدہ اسکول، مالدار کے لیے علیحدہ اسکول۔ آپ شہروں کو دیکھیں، غریبوں کے لیے علیحدہ شہر، مالداروں کے لیے علیحدہ شہر۔ تو اس لیے ہم ایک پاکستان، ایک نصاب تعلیم، ایک نظام عدالت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں کا احتساب مانتے ہیں، لیکن جو احتساب کرنے والا ادارہ ہے، ایک نیب جس کو کہتے ہیں، اس کے چیئرمین کا ایک مبینہ ویڈیو اسکینڈل منظر عام پر آیا۔ بعد میں بھی پریس کانفرنسیں ہونی ہے۔ تو کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ حکومت نے اختیار دے کے سپریم جوڈیشل کونسل سے واپس لے لیا چیئرمین نیب کا احتساب کرنے کا، تو آپ کیا نہیں سمجھتے جو سیاستدانوں کا احتساب کرتا ہے ادارہ، اس کے ادارے کے سربراہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور وہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو دیا جائے؟ آج تو اتنا ہی جی، آج تو اسی دیکھیے، میں نے تو یہ عرض کیا نا کہ نیب کو تو خود حکومت نے کھلونا بنایا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ کی چڑی بنانا چاہتی ہے کہ چڑی کا استعمال جہاں وہ چاہے وہی کرے۔ اس لیے ہم اس نظام کے حامی نہیں ہیں، اور میں اس لیے سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ احتساب کے ادارے موجودہ حکومت نے متنازع بنائے گئے ہیں۔ سراج الحق صاحب، ایک کوشچن، اچھا، آخری آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ آصف سید کوسا صاحب نے آپ کے حق میں ایک آبزرویشن بھی دی تھی، لیکن جو کیس آپ لے کے گئے تھے پاناما لیکس، ابھی آپ نے کہا کہ ہم جو حقائق لے کر گئے تھے سپریم کورٹ نے فیصلہ ان حقائق پر نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے دیکھ کر کے اقامہ نکالا اور اس پر فیصلہ کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ انصاف کے مسلمہ اصولوں کے مطابق تھا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ تو اپنے فیصلے میں آزاد ہے، لیکن
میں نے اس لیے اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا اور دوبارہ پٹیشن جمع کیا کہ اس کے ساتھ ہی 436 افراد کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے جو 4 سالوں سے نہیں ہو رہا ہے. لیکن میں نے چھوڑا نہیں ہے اس کیس کو، اب بھی میدان میں کڑا ہوں اور وہی بات کر رہا ہوں جو 4 سال پہلے کرتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر غریب کے لیے اور پاکستان ڈوڈا کی طرف اشارہ کرتے تھے، امیر کے لیے اور پاکستان حسن صاحب کی طرف اشارہ کرتے تھے، یہ کیا بات ہے؟